السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر اپلیکیشنز کا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کے تعارف دیکھا تھا، تھوڑا بہت اس کی تعریفیں دیکھی تھیں کمپیوٹرز کی، اس کے بعد کمپیوٹرز کے کمپوننٹس دیکھے، کمپیوٹرز کی کلاسیفیکیشنز دیکھی، تاریخ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کمپیوٹرز کی تاریخ میں کون کون سے سائنسدانوں نے کیا کیا کام کیے۔ اس کے بعد ہم نے جنریشنز کمپیوٹر کی وہ بھی دیکھی تھی۔ امید ہے آپ کو پچھلا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے کمپیوٹرز کے ہارڈ ویئر کے بارے میں۔ کمپیوٹرز کی جو ہارڈ ویئر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کیا ہے، کیونکہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کمپیوٹرز کے جو کمپوننٹس دیکھے تھے اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کمپیوٹر جو ہے بنیادی طور پر 4 کمپوننٹس پر مشتمل ہے، کیونکہ 4 عوامل ہے تو 4 کمپوننٹس یا 4 یونٹس جو ہے وہ کمپیوٹر کے شامل ہوتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر ایک یونٹ جو ہمارے سامنے آتے ہیں جس کو ہم عام طور پر کمپیوٹر سمجھتے ہیں وہ ہارڈ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر کیا ہے؟ ہارڈ ویئر کمپیوٹر کے وہ اجزاء ہیں یا کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جن کو ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ کمپوننٹس ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، وہ ہارڈ ویئر کہلاتا ہے۔ اس کی اگر تعریف پرسائز دیکھیں تو ہارڈ ویئر ان دی کمپیوٹر ورلڈ ریفرز ٹو دی فزیکل کمپوننٹس دیٹ میک اپ اے کمپیوٹر سسٹم۔ وہ فزیکل آلات جن کو ملا کے کمپیوٹر سسٹم بنتا ہے وہ ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں۔ تو یہ فزیکل آلات جو ہیں وہ بہت سی قسم کے ہوتے ہیں، بہت سی قسم کے ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں جن کو ملا کے کمپیوٹر بنتا ہے۔ اس میں میموری ہے، اس میں ان پٹ آؤٹ پٹ آلات ہیں، اس میں پروسیسرز ہیں، اس میں بسز ہیں، کیبلز جو استعمال ہوتی ہے، پاور سپلائی ہے، مطلب بے شمار آلات ہیں، اگر گننا بیٹھیں تو وہ بہت زیادہ گنتی میں ہے۔ تو ان ہارڈ ویئر کے آلات کو ہم دیکھیں گے جو کہ کمپیوٹرز کا حصہ ہوتے ہیں۔ So there are many kinds of hardware that can also installed inside and connected to the outside of the computers۔ اچھا، کچھ ہارڈ ویئر جو ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے انسائڈ ہوتے ہیں، کمپیوٹر سسٹم کے اندر لگے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ باہر سے کیبل کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ However, there are several standard pieces of hardware that can be found as part of nearly every computer۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر کمپیوٹر جو ہے اس میں کچھ اسٹینڈرڈ اجزاء یا ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہر کمپیوٹر کے ساتھ ایک اسکرین لازمی ہوتی ہے، اسی طرح ہر کمپیوٹر کے ساتھ ماؤس اور کی بورڈ لازمی ہمیں نظر آتا ہے۔ کچھ کمپیوٹر کے ساتھ پرنٹر ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تر کمپیوٹر کے ساتھ اسپیکر بھی لگے ہوتے ہیں، مائکرو فون اور جو کیمرے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح مطلب بہت سی ڈیوائسز یا بہت سے آلات ہیں جو ہم کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی آلات ہیں جیسے اسکرین ہے، اس کے علاوہ ماؤس ہے، کی بورڈ وغیرہ ہے، یہ تقریباً ہر کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اگر ہارڈ ویئر کو دیکھا جائے، مین کمپوننٹس جو کمپیوٹر سسٹم کے ہیں ان میں ہمارے پاس ان پٹ یونٹ ہے، اگر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے ان پٹ یونٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پروسیسنگ یونٹ ہے اور آؤٹ پٹ یونٹ ہے اور اسٹوریج یا سیکنڈری اسٹوریج یا اسٹوریج یونٹ ہے۔ ہم ان کو تفصیلی سے باری باری دیکھتے ہیں، اس کے ان پٹ یونٹ میں کون کون سے آلات ہیں، آؤٹ پٹ میں اور پروسیسنگ یونٹ میں اور میموری میں۔ میموری کو زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں جی، ان پٹ یونٹ سب سے پہلے ان پٹ یونٹ جو ہے یہ یا ان پٹ ڈیوائسز جو ہیں ان کی تعریف دیکھیں جی۔ ان پٹ ڈیوائس از اے ہارڈ ویئر ڈیوائس دیٹ سینڈز انفارمیشن ٹو دی کمپیوٹر۔ ان پٹ ڈیوائس جو ہے وہ ہارڈ ویئر آلات ہیں، ان پٹ آلات وہ ہارڈ ویئر آلات ہیں جو کہ کمپیوٹر کو انفارمیشن یا ڈیٹا بھیجتے ہیں، یا کمپیوٹر جن آلات کو استعمال کر کے انفارمیشن یا ڈیٹا وصول کرتا ہے وہ ان پٹ آلات یا ان پٹ ڈیوائسز کہلاتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پہلے سے ہی اس کا علم ہوگا۔ ماؤس جو ہے وہ زیادہ تر کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ان پٹ لینے کے لیے، اسی طرح کی بورڈ ہے، مائکرو فون ہے۔ ہم باری باری سب کی تفصیل دیکھیں گے کہ کس طرح کا ڈیٹا کون سے آلات جو ہے وہ کمپیوٹر میں ان پٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
اگر ہم ویسے انسان کی بات کر لیں یا کسی بھی جاندار کی بات کریں تو اس میں بھی باہر کے ماحول سے ڈیٹا یا معلومات لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، کچھ جسم کے حصے ہوتے ہیں. جیسے انسان کی بات کریں تو انسان کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنکھیں، کان ہیں، یہ جو باہر سے ڈیٹا انپٹ کرنے کے لیے، لینے کے لیے یا وصول کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر میں جو ڈیٹا وصول کرنے کے لیے مختلف ڈیوائسز یا آلات استعمال ہو رہے ہیں، ان میں سب سے عام استعمال ہونے والا جو ڈیوائس ہے وہ ہے ماؤس. ماؤس کیا ہے جی؟ ماؤس از اے پوائنٹنگ ڈیوائس. ماؤس ایک پوائنٹر ڈیوائس ہے جو کہ ایک کمپیوٹر میں کسی بھی آئٹم کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. عام طور پر اس کا یہ مقصد ہے ماؤس کا. ماؤس از اے پوائنٹنگ ڈیوائس. The mouse allows an individual to control a pointer in a graphical user interface. اچھا جی، یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس میں ماؤس استعمال ہوتا ہے. جو پہلے آپریٹنگ سسٹم تھے جو گرافیکل یوزر انٹرفیس فراہم نہیں کرتے، کمانڈ لائن یوزر انٹرفیس فراہم کرتے ہیں، ان میں ماؤس استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آئٹمز نہیں ہوتے، صرف اس میں کی بورڈ کے ذریعے سے ہم نے کمانڈز لکھنی ہوتی ہیں اور وہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، تو کمپیوٹر کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے جو ہم نے کمانڈز میں اس کو ہدایت دی ہوتی ہے. لیکن جب سے یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آیا ہے تو اس میں ہمارے پاس آئٹمز ہیں، مینیوز ہیں، آئکنز ہیں، تو ان کو ہم ماؤس کی مدد سے پوائنٹ کرتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ماؤس کا پوائنٹر استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح ماؤس کا پوائنٹر استعمال کر کے ہم جو کمپیوٹر سسٹم سے کام لینا ہے وہ آسان ہو گیا ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کی مدد سے. اس کے بعد ایک اور ڈیوائس جو استعمال ہوتی ہے انپٹ کے لیے وہ ہے کی بورڈ، جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے اور تقریباً بلکہ 100% ہر کمپیوٹر کے ساتھ ہی کی بورڈ اٹیچ ہوتا ہے. One of the main input device used on a computer keyboard looks very similar to a keyboard of electric typewriter. جو ٹائپ رائٹر پرانے زمانے میں استعمال ہوتے تھے ڈاکومنٹس لکھنے کے لیے، بالکل یہ کمپیوٹر کا کی بورڈ جو ہے بالکل اسی طریقے سے بنا ہے. اچھا جی، اس میں مختلف کی بورڈ پر جو الفابیٹک حروف ہوتے ہیں، نومیرک حروف ہوتے ہیں اور الفا نومیرک حروف یا خاص کریکٹر جو ہوتے ہیں، اور کچھ فنکشن کیز یا بٹن جو ہیں فنکشن والے وہ بھی ہوتے ہیں. تو کی بورڈ جو ہے اس کو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے یا 4 قسم کے بٹن اس میں شامل ہوتے ہیں. کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ الفابیٹک جو ABC کے بٹن ہیں، اس کے بعد نومیرک بٹن ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الفا نومیرک یا مخصوص علامتیں ہیں، اور اس کے علاوہ فنکشن بٹنز ہیں، فنکشنز کو پرفارم کرانے کے لیے کچھ بٹنز کی بورڈ پر موجود ہوتے ہیں. اور کی بورڈ پر جس ترتیب میں یہ بٹن لگے ہوتے ہیں کی بورڈ پر، اس کو ہم کوورٹی ترتیب کہتے ہیں. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کی بورڈ کے اوپر والی جو پہلی رو ہے الفابیٹک حروف کی جو پہلی رو ہے وہ کیو سے سٹارٹ ہو رہی ہے، لیفٹ سائڈ سے QWERTY، اس لیے اس کو کوورٹی لے آؤٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور انپٹ ڈیوائس ہے جو کہ مائکرو فون کہلاتی ہے. نام سے ظاہر ہے یہ مائکرو فون جو ہے وہ کمپیوٹر میں آواز کی شکل میں ڈیٹا کو انپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو آواز کی شکل میں اگر آپ انپٹ دینا چاہتے ہیں کمپیوٹر کو تو پھر آپ مائکرو فون کا لازمی استعمال کریں گے. سم ٹائمز ایبریویٹڈ ایز مائک. مائکرو فون کو مائک بھی کہا جاتا ہے. اے مائکرو فون از اے ہارڈ ویئر پیریفرل ڈیوائس دیٹ الاؤز کمپیوٹر یوزر ٹو انپٹ آڈیو انٹو دیئر کمپیوٹرز. آڈیو کو اپنے کمپیوٹر میں انٹر کرنے کے لیے مائک یا مائکرو فون کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے پیریفرل ڈیوائس. پیریفرل ڈیوائسز یا وہ آلات ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ باہر سے اٹیچ کیے جاتے ہیں، انپٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں، اور ان میں ایک مائکرو فون یا مائک جو ہے وہ بھی ایک پیریفرل آلہ ہے. اچھا، انپٹ ڈیوائس میں ہمارے پاس ایک اور ڈیوائس ہے جس کو ہم اسکینر کہتے ہیں. عام طور پر یہ ڈاکومنٹس کو اسکین کر کے اس کی تصویری شکل کا ڈیٹا جو ہے وہ انپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی تعریف اگر دیکھیں تو انپٹ ڈیوائس دیٹ
allows a user to take an image and or text and convert into a digital file, allowing the computer to read and or display the scanned object. کیا کہہ رہے ہیں کہ اسکینر ایک ایسی ان پٹ ڈیوائس ہے جو کہ کمپیوٹر کو اس قابل کرتی ہے کہ جو کہ یوزر کے دی گئے ڈاکومنٹس کو یا دی گئے تصویر کو اسکین کر کے اس کو اس شکل میں کنورٹ کرتی ہے ڈیجیٹل فارم میں کہ کمپیوٹر اس کو سمجھ سکتا ہو اور اس کو اسٹور کر سکتا ہو یا ڈسپلے کر سکتا ہو. عام طور پر اسکینر جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈاکومنٹس کی اسکیننگ کے لیے کہ ڈاکومنٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر آپ نے بھیجنا ہے تو اس کی اسکین کاپی جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور ان پٹ ڈیوائس استعمال ہوتی ہے ڈیجیٹل کیمرہ. ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے یہ تصویری شکل میں ڈیٹا کو یا ویڈیو کی شکل میں ڈیٹا کو ان پٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے ٹائپ آف کیمرہ دیٹ اسٹورز دی پکچر اور ویڈیو اٹ ٹیکس ان الیکٹرانک فارم. الیکٹرانک فارمیٹ میں یہ پکچرز یا ویڈیوز لیتا ہے اور کمپیوٹر کو دیتا ہے اور کمپیوٹر ان کو اسٹور کر سکتا ہے. اس کے بعد ویب کیم بھی ہے. یہ بھی ڈیجیٹل کیمرہ کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے کہ کوئی بھی اگر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے ویڈیو کالز یا پکچرز دیکھنا چاہتا ہے تو ویب کیم کا استعمال کر سکتا ہے. A camera connected to a computer that allows anyone connected to the internet to view still pictures or motion videos of a user. اس کے بعد جوائے اسٹک ہے. یہ بھی ماؤس کی طرح کا ایک ان پٹ آلہ ہوتا ہے جو کہ گیمز کھیلنے کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اس میں بہت سارے بٹن ہوتے ہیں جو کہ مختلف قسم کے کنٹرولز گیم کے مختلف قسم کے کنٹرولز فراہم کرتے ہیں اور جن کو ان بٹن کے ذریعے سے گیم کو کنٹرول کرنا اور کھیلنا آسان ہو جاتا ہے. A computer joystick allows an individual to easily navigate an object on a game such as navigation a plane in a flight simulator. جو جوائسٹک ہے یہ جس طرح گاڑی کا گیئر ہوتا ہے ہینڈل اس طریقے سے اس طرح کا ہینڈل ہوتا ہے اور اس پر بٹن لگے ہوتے ہیں اور جس ہینڈل کو استعمال کر کے گیمز کے اندر یا جو فلائٹ سیمولیشنز ہوتی ہے اس میں نیویگیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ تو تھے جی ہمارے پاس ان پٹ آلات مختلف قسم کے. اس کے بعد دوسرا جو کمپوننٹ ہے کمپیوٹر سسٹم کا وہ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ آلات ہیں جو کہ کمپیوٹر کا دماغ کہلاتے ہیں اور پروسیسنگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان پٹ آلات کے بارے میں ہم نے پڑھا وہ ان پٹ ڈیٹا کو ان پٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جبکہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے اندر جو آلات لگے ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر پروسیسنگ کا عمل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کی تعریف اگر پڑھیں دی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو از یوزلی کالڈ ایدر اے سی پی یو اور جسٹ اے پروسیسر. دی سی پی یو از دی برین آف دی سسٹم. اٹ ایگزیکیوٹس all the program codes from the operating system and the applications the user runs and processing of data. It sends the CPU commands to direct the actions of all other components in the computer. Central Processing Unit جو ہے یہ نہ صرف جو آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے دی گئی ہدایات کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے بلکہ ایپلیکیشن جو پروگرامز ہوتے ہیں جو یوزر کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو بھی ایگزیکیوٹ کرنے کا ذمہ دار سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ باقی تمام کمپوننٹس جتنے بھی ہیں کمپیوٹرز کے اندر لگے ہوئے ان کو ہدایات دینے کے لیے یہ سگنلز بھی جاری کرتا ہے یا کمانڈز بھی جاری کرتا ہے. تو اس طریقے سے ایک قسم کا یہ کمپیوٹر کا دماغ کہلاتا ہے کہ اس میں سب چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور سب چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا جی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے اس کو اگر تفصیلی دیکھیں تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس میں اگر آپ کو نظر آ جائے کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ سی پی یو جو ہے اس میں ایک حصہ جو ہے وہ ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے, دوسرا حصہ کنٹرول یونٹ ہے اور ساتھ اس کنٹرول یونٹ کے ساتھ یا ارتھمیٹک یونٹ کے ساتھ کچھ رجسٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں. ان کو تفصیلی دیکھتے ہیں کہ ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ اور رجسٹر جو ہیں یہ کیا کیا فنکشن کرتے ہیں, یہ اس میں کون کون سی ڈیوائسز ہیں. ارتھمیٹک لاجک یونٹ
There are electronic circuitry in the arithmetic logic unit which executes all arithmetic and logical operations. Its function is obvious from its name. arithmetic logic unit کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ جو حصہ ہے arithmetic logic unit سینٹرل پروسیسنگ کا یہ حصہ، اس نے کیا کرنے ہوتے ہیں، arithmetic operations جتنے ہوتے ہیں ان کو بجا لانا ہوتا ہے، اور جو لاجیکل operations ہوتے ہیں ان کو بجا لانا ہوتا ہے۔ arithmetic operations، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ arithmetic operations کیا ہوتے ہیں؟ ہم بیسک ریاضی کے آپریشنز جو ہوتے ہیں ان کو arithmetic operations کہتے ہیں، جیسے کہ جمع، تفریق، ضرب، تقسیم وغیرہ کے عوامل جو ہیں وہ arithmetic logic operations جو ہے نا اس نے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاجک operations جو ہیں وہ اینڈ اور ناٹ وغیرہ اور لیس دین، اکول ٹو، گریٹر دین، ناٹ اکول ٹو، اس طرح کے آپریشنز جو ہیں وہ لاجیکل یونٹ نے کرنے ہوتے ہیں۔ اصل میں جو arithmetic لاجک یونٹ ہے یہ آگے پھر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ arithmetic یونٹ کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ لاجک یونٹ کہلاتا ہے۔ جو arithmetic یونٹ ہے اس نے ریاضی والے عوامل کرنے ہوتے ہیں، اور جو لاجک یونٹ ہے اس نے لاجک آپریشنز جو ہے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سی پی یو کے اندر یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے اندر ایک اور یونٹ ہوتا ہے جس کو کنٹرول یونٹ کہا جاتا ہے۔ کنٹرول یونٹ نام سے ظاہر ہے کہ اصل میں کمپیوٹر کا دماغ یا کمپیوٹر کی کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول یونٹ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہ الیکٹرانک سرکٹ پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس نے نہ صرف arithmetic لاجک یونٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے بلکہ باقی سسٹم کے اندر جتنے بھی آلات لگے ہوئے ہیں سب کو کنٹرول سگنل جاری کرنے ہوتے ہیں کنٹرول یونٹ میں۔ There is circuitry in the control unit which uses electric signals to instruct the whole computer system for carrying out or executing already stored program instructions. کنٹرول یونٹ کیا ہے، سرکٹس پر مشتمل ہے، اور اس نے کمپیوٹر کے اندر تمام حصوں کو، کمپیوٹر سسٹم کے اندر تمام حصوں کو مختلف ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کنٹرول سگنل جاری کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کمپیوٹر کا دماغ یا کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول یونٹ سمجھی جاتی ہے۔ اچھا جی، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے ساتھ ہمارے پاس یہ دو یونٹ arithmetic لاجک یونٹ، کنٹرول یونٹ کے علاوہ کچھ رجسٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ فی الوقت استعمال ہونے والے ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں ان رجسٹرز میں۔ یعنی کہ کمپیوٹر کا جو دماغ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس میں جو دو یونٹ کنٹرول یونٹ اور arithmetic لاجک یونٹ ہے، ان کے اندر جو ڈیٹا استعمال ہو رہا ہوتا ہے ان کو اسٹور کرنے کے لیے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ کے اندر ہی کچھ میموری رکھی جاتی ہے تاکہ ان کو وہ ڈیٹا دور سے نہ منگوانا پڑے، مین میموری یا سیکنڈری میموری سے نہ منگوانا پڑے، بلکہ جس ڈیٹا پر وہ کام کر رہے ہیں وہ اس کے رجسٹرز کے اندر ہی موجود ہو یا اس کو مل سکے، اور اس کو ہم کیش میموری بھی کہتے ہیں۔ رجسٹر کی تعریف کر لیں۔ رجسٹرز آر ٹیمپریری اسٹوریج ایریاز which are responsible for holding the data that is to be processed. They store the instructions and data in a processor. کہ وہ ہدایات یا وہ ڈیٹا جو کہ ابھی جن پر کام ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی پروسیس کے عمل کے دوران ہوتی ہیں، ایگزیکیوشن کے عمل کے دوران ہوتی ہیں، ان کو اسٹور کرنے کے لیے رجسٹر استعمال ہوتے ہیں، اور رجسٹر میں ٹیمپریری ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے کیونکہ جو ہدایات اور جن ہدایات اور ڈیٹا پر عمل ہو رہا ہے وہ رجسٹر میں محفوظ ہوتی ہیں۔ جب ان ہدایات اور ڈیٹا پر عمل ہو چکا ہوتا ہے تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ اس ڈیٹا کو اور ہدایات کو مین میموری کی طرف بھیج دیتا ہے اور رجسٹرز کو خالی کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا اور ہدایات رجسٹر میں اسٹور ہوتی ہیں وہ عارضی طور پر ہوتی ہیں، کیونکہ جب نئی ہدایت اور نیا ڈیٹا آتا ہے تو جو کمپیوٹرز کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے اس میں رجسٹر سے وہ ڈیٹا، نیا ڈیٹا رکھنے کے لیے جگہ بنانی ہوتی ہے، اور اس طرح رجسٹر کے اندر ٹیمپریری ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے۔ اصل میں رجسٹرز اس لیے بنائے گئے تھے کیونکہ سی پی یو جو ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کے کام کرنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ جو سیکنڈری میموری اور مین میموری ہے اس کے ڈیٹا فراہم کرنے کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ سی پی یو کے ساتھ میچ کر سکے، اور ہوتا بعض اوقات اس طرح تھا کہ سی پی یو کو بعض اوقات ڈیٹا کو لینے کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو اس طرح سائنسدانوں نے یہ حل نکالا کہ ہم ایک تیز میموری
جو ہے وہ سی پی یو کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تاکہ سی پی یو جو ہے جو ڈیٹا سی پی یو کو ضرورت ہو وہ پہلے سے ہی اس میموری میں منگوا کے رکھ لے اور اس پر کام کرے تاکہ سی پی یو کو فری نہ بیٹھنا پڑے یا انتظار نہ کرنا پڑے. اس طرح رجسٹر جو ہیں وہ اتنے تیز کام کرتے ہیں جتنا تیز سی پی یو کام کرتا ہے تاکہ وہ اتنی سپیڈ سے ڈیٹا سی پی یو کو فراہم کر سکیں جتنی سپیڈ سے سی پی یو کو ڈیٹا چاہیے. تو یہ تو تھا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا اس کا تعارف. نیکسٹ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں جو تیسرا کمپوننٹ ہے ہمارے کمپیوٹر سسٹم کا. آؤٹ پٹ ڈیوائسز نام سے ظاہر ہے کہ ڈیٹا کو جو سسٹم کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے یا آؤٹ پٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اینی پیریفرل دیٹ ریسیوز اور ڈسپلے آؤٹ پٹ فرام ایک کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لے کر ڈسپلے کرنا یا اس کو ریسیو کرنے کا عمل جو ہے اس کے لیے جو ڈیوائس استعمال ہوتی ہیں ان کو آؤٹ پٹ ڈیوائسز کہتے ہیں. سب سے زیادہ استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائس آپ سب کو پتہ ہے مانیٹر ہے. مانیٹر کیا ہوتا ہے؟ مانیٹر از اے ویڈیو ڈسپلے اسکرین. مانیٹر از آلسو کالڈ اے ویژول ڈسپلے یونٹ وی ڈی یو اور ویڈیو ڈسپلے ٹرمینل یا وی ڈی ٹی. مانیٹر جو ہے سب کمپیوٹر کے ساتھ استعمال ہونے والا ایک آؤٹ پٹ آلہ ہے اور ہر کمپیوٹر کے ساتھ ایک لازمی مانیٹر ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. اور مانیٹر کیا کام کرتا ہے؟ اس میں جو ڈیٹا سسٹم سے وصول کرنا ہوتا ہے وہ اسکرین پر دکھا دیتا ہے. اور مانیٹر کے دو نام اور بھی ہیں, ایک ویژول ڈسپلے یونٹ وی ڈی یو بھی کہتے ہیں یا ویڈیو ڈسپلے ٹرمینل یا وی ڈی ٹی بھی کہا جاتا ہے مانیٹر کو. اچھا, یہ مانیٹر جو ہے جو سی پی یو کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کی دو اقسام ہیں. ایک تو سی آر ٹی مانیٹر کہتے ہیں کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹرز, اور دوسری قسم کو کہتے ہیں ایل سی ڈی یا لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے مانیٹرز. کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹرز وہ مانیٹرز ہیں جو پرانے دور میں جس طرح ٹی وی ہوتے ہیں جو کہ ایک سی آر ٹی ٹیوب پر مشتمل ہوتے ہیں, اس طرح کے جو مانیٹرز ہوتے ہیں ان کو سی آر ٹی مانیٹرز کہتے ہیں, جس میں کیتھوڈ رے ٹیوب لگی ہوتی ہے اور اس کیتھوڈ رے ٹیوب کے بیک سائڈ پہ الیکٹران, 3 قسم کے الیکٹرانز کے گنز لگی ہوتی ہیں جو کہ الیکٹرانز کی بمباری کرتی ہیں اور وہ اسکرین کے اوپر جا کے لگتی ہیں, تو جس سے اسکرین کے پیچھے جو فاسفورس کی تہ ہوتی ہے وہ روشن ہو جاتی ہے اور فرنٹ سے اسکرین پر تصویر یا امیج نظر آتا ہے. جبکہ ایل سی ڈی جو ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے, یہ آج کل کے جدید ایک ایجاد ہے. تو یہ ایک ایسا مانیٹر ہے یا ایسی اسکرین ہے جو کہ کرسٹل سے, شیشوں سے بنی ہے, 2 شیشے اور اس کے درمیان کچھ لیکوڈ ڈالا جاتا ہے تو وہ اس لیکوڈ اور کرسٹل سے ملا کر بنی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے. آج کل جو لیپ ٹاپس کے ساتھ اور استعمال ہو رہی ہیں یا کمپیوٹر اس میں موبائلس میں استعمال ہو رہی ہیں ایل سی ڈیز اس کو کہتے ہیں. تو ان کی تعریف دیکھ لیتے ہیں. سی آر ٹی مانیٹر جو ہیں کیتھوڈ رے ٹیوب مانیٹرز آر بلٹ ویری سملر ٹو اولڈر ٹیوب ٹیلی ویژن سیٹس, جبکہ ایل سی ڈی لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے مانیٹر آر تھن اینڈ فلیٹ, دے آر لائٹ compact, take up very little desk space, emit no known radiations. اچھا جی, ایل سی ڈی کے کچھ فائدے بھی ہیں کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور یہ اتنی زیادہ جگہ بھی نہیں لیتا اور اسپیس بھی نہیں لیتا, اور ریڈیشن جو ہیں وہ بھی خارج نہیں ہوتی ہیں ایل سی ڈی سے. تو یہ تو آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں مانیٹر ہو گیا. مانیٹر کی دونوں اقسام جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی. نیکسٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں یا آؤٹ پٹ یونٹ میں ہمارے پاس پرنٹر ہے. پرنٹر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم سے ڈیٹا وصول کرتی ہے اور اس کو ایک کاغذ پر پرنٹ کر کے کاپی نکال کے, ہارڈ کاپی جس کو کہتے ہیں, وہ جنریٹ کر کے ہمیں دے دیتی ہے. A printer is an output device responsible for taking computer data and generating a hard copy of that data. Speakers کیا ہیں؟ Speakers جو ہیں یہ بھی آؤٹ پٹ آلات ہیں. Speakers کے ذریعے سے ہم کمپیوٹر سے آواز کی شکل میں ڈیٹا جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. Speaker is an output device used to take out auditory data. تو اسٹوڈنٹس آپ نے جیسے دیکھا کہ جتنے بھی ان پٹ آلات ہیں اور آؤٹ پٹ آلات ہیں, ہر قسم کا ان پٹ آلہ مختلف قسم کی ان پٹ کے لیے استعمال, ان پٹ ڈیٹا کے لیے استعمال ہو رہا ہے
اور اسی طرح مختلف قسم کے آؤٹ پٹ ڈیٹا کے لیے مختلف قسم کے آؤٹ پٹ آلات استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ آواز کی شکل میں اگر ڈیٹا آؤٹ پٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اسپیکر استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر ہارڈ کاپی کے ذریعے ہارڈ کاپی کا ڈیٹا آؤٹ پٹ ہونا ہے جیسے کہ اس کے لیے پرنٹر استعمال ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر جو ویڈیو یا ڈسپلے ڈیٹا ہونا ہے اسکرین پر تو اس کے لیے مانیٹر استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح جتنی قسم کا ڈیٹا ہوگا اتنی قسم کے آلات جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں سسٹم کے ساتھ ان کو ان پٹ کرنے کے لیے اور آؤٹ پٹ کرنے کے لیے. تو یہ ان پٹ آلات ہو گیا، آؤٹ پٹ آلات ہو گیا اور سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہو گیا کمپیوٹر سسٹم کے مین کمپوننٹس. اس کے علاوہ کمپیوٹر سسٹم میں اسٹوریج آلات جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مختلف قسم کے اسٹوریج آلات ہوتے ہیں، وہ ہم تفصیل سے آگے چل کے پڑھیں گے. کمپیوٹر اسٹوریج جو ہے اس کی تعریف دیکھیں. اگر کمپیوٹر میموری is a storage area inside the computer system. Memory is mainly divided into two types. کہ کمپیوٹر اسٹوریج یا میموری وہ جگہ ہیں جو کہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور اس کی مین جو ہے اقسام بڑی وہ دو ہیں. ایک اسٹوریج کو کہتے ہیں ہم سیکنڈری اسٹوریج اور دوسری قسم کے اسٹوریج کو ہم کہتے ہیں پرائمری اسٹوریج. یعنی کہ مین بڑی اقسام ہے پرائمری میموری اینڈ سیکنڈری میموری. پرائمری میموری جو ہے یہ پرائمری میموری کی کچھ خصوصیات ہیں جو سیکنڈری میموری میں نہیں ہے اور اسی طرح سیکنڈری میموری کے کچھ خاص فائدے ہیں جو کہ پرائمری میموری میں نہیں ہیں. اس لیے یہ دونوں قسم کی میموری کمپیوٹر میں استعمال ہو رہی ہے تاکہ دونوں قسم کے اسٹوریج کے فائدے جو ہے وہ حاصل کیے جا سکیں. اصل میں پہلے اگر بات کریں سیکنڈری میموری کی، سیکنڈری میموری جس طرح ہارڈ ڈسک ہے وہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، نان وولیٹائل ہے اور پرماننٹ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے. جس طرح ہمارے پاس موبائل میں کارڈ ہوتا ہے کہ کارڈ کے اندر پرماننٹ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی میموری فون میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے جو کہ پرماننٹ ڈیٹا اسٹور کرتی ہے. اسی طرح سیکنڈری میموری جو ہے وہ پرماننٹ ڈیٹا اسٹور کرتی ہے، نان وولیٹائل ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اس کو وولٹیج نہ بھی ملے تب بھی اس کے اندر ڈیٹا اسٹور رہتا ہے. کمپیوٹر آپ بند کر دیں، لائٹ چلی جائے، جو بھی مسئلہ ہو، لیکن اس کے اندر ڈیٹا محفوظ رہتا ہے. اچھا جی، یہ جو ہارڈ ڈسک ہے سیکنڈری اسٹوریج ہے یہ کیپیسٹی میں بہت زیادہ لارج ہوتا ہے. اسٹوریج اس میں لارج گنجائش ہوتی ہے، زیادہ ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی اور خاص بات یہ ہے کہ چیپ ہوتی ہے، یعنی کہ سستی ہوتی ہے. یہ آپ کو بالکل تھوڑے سے پیسوں میں ایک اچھی خاصی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ یا سیکنڈری اسٹوریج والا جو ہے مل جاتا ہے. اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے، کمپیکٹ ڈسک ہے اور فلاپی ڈسک ہے. اچھا، یہ میموری جو ہے چلیں اگر کمپیوٹر میں صرف سیکنڈری اسٹوریج استعمال ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر دیکھا جائے تو سیکنڈری اسٹوریج کی کچھ جو ہے وہ خامیاں بھی ہیں. وہ خامی کیا ہے کہ سیکنڈری اسٹوریج جو ہے یا سیکنڈری میموری جو ہے وہ بہت زیادہ سلو کام کرتا ہے، جبکہ سی پی یو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز کام کرتا ہے. جو کمپیوٹر کا دماغ ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کے کام کرنے کی رفتار بنسبت سیکنڈری اسٹوریج کے بہت زیادہ یا بے انتہا زیادہ ہوتی ہے، جس کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ جو سی پی یو نے ڈیٹا منگوانا ہوتا ہے سیکنڈری اسٹوریج سے، وہ سیکنڈری اسٹوریج سے ڈیٹا سی پی یو کے پاس اتنی تیزی سے نہیں پہنچتا اور سی پی یو کو پھر ڈیٹا اور ہدایات منگوانے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے حل کے لیے درمیان میں ایک اور میموری جو کہ سیکنڈری میموری سے زیادہ تیز کام کرتی ہے اس کا استعمال کرنا ضروری تھا اور اس کا نام دیا گیا پرائمری میموری کا. پرائمری میموری جو ہے یہ اسمال اسٹوریج ہے، یعنی کہ اس میں ڈیٹا اسٹور کرنے کی گنجائش تھوڑی سی کم بلکہ کافی کم ہوتی ہے سیکنڈری میموری سے. اس کے علاوہ یہ زیادہ مہنگی بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ٹیمپریری اسٹوریج والا ہوتا ہے جو پرائمری میموری ہے. جس طرح اوپر ہم نے رجسٹرز کی بات کی تھی سی پی یو کے رجسٹر کی، اسی طرح پرائمری میموری جو ہے یہ بھی ٹیمپریری اسٹوریج والا ہے اور یہ وولیٹائل ہے، یعنی کہ اس کو وولٹیج ملتا رہے تو یہ ڈیٹا کو اسٹور رکھے گی. اگر وولٹیج بند ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، کمپیوٹر آف ہو جائے تو اس کے اندر اسٹور ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح سی پی یو جو ہے اس میموری کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کرتا ہے، جبکہ سیکنڈری اسٹوریج کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کو سی پی یو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں کرتا. پرائمری میموری کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے اس کو سی پی یو ڈائریکٹ ایکسیس کرتا ہے. اچھا، پرائمری میموری جو ہے اس کے پہلے بات ہو چکی ہے کہ کام کرنے کی
ڈیٹا کو سی پی یو کو فراہم کرنے کی رفتار کافی زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس کی ایگزامپل جو ہے وہ ریم ہے اور روم ہے۔ رینڈم ایکسیس میموری، ریم اسٹینڈ فار رینڈم ایکسیس میموری اینڈ روم اسٹینڈ فار ریڈ اونلی میموری۔ تو یہ پرائمری میموریز ہیں، اور اسی طرح سیکنڈری میموری کی بات پہلے ہو چکی ہے کہ اس میں کمپیکٹ ڈسک ہے، ہارڈ ڈسک اور فلاپی ڈسک ہے۔ ان کو تفصیل اگر دیکھیں تو پہلے پرائمری میموری کی بات کر لیتے ہیں۔ اوپر جو بات ہوئی ہے کہ پرائمری میموری کے آگے دو اقسام ہیں بڑی، ریم رینڈم ایکسیس میموری اور روم ریڈ اونلی میموری، اور ایک تیسری کیش میموری بھی استعمال ہوتی ہے اس میں، وہ بھی اس کی تعریف بھی دیکھتے ہیں۔ پہلے ریم کی بات کر لیتے ہیں۔ رینڈم ایکسیس میموری، دیر آر ٹو مین ٹائپس آف ریم، ڈائنامک ریم رینڈم ایکسیس میموری اینڈ اسٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری۔ ریم کیا ہے؟ ریم اصل میں ایک چپ ہے، الیکٹرانک چپ ہے جس کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، اور یہ کافی زیادہ تیز کام کرتی ہے اور ڈیٹا سٹوریج کی گنجائش کافی کم ہوتی ہے۔ اس کو دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے، ایک طریقہ کہتے ہیں ڈائنامک ایکسیس میموری اور دوسرا طریقہ اسٹیٹک رینڈم ایکسیس میموری کہلاتا ہے۔ اچھا جی، رینڈم ایکسیس میموری اس کو نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس میموری کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کو ہم بے ترتیب کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں، یعنی کہ ڈیٹا اگر پڑا ہوا ہے تو اس کو سٹارٹ سے ایکسیس کرنا ہے تب بھی سی پی یو ایکسیس کر سکتا ہے، اس کو درمیان سے ایکسیس کرنا ہے یا اس کو اینڈ سے ڈیٹا کو ایکسیس کرنا ہے تو میموری کے اینڈ پہ جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس کو بھی سی پی یو ایکسیس کر سکتا ہے ڈائریکٹ اور رینڈم، اس لیے اس کو رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہے تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ ایکسیس میموری بھی کہا جاتا ہے، وولیٹائل میموری بھی اس کو کہا جاتا ہے، پرائمری میموری بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ ریم جو ہے یہ دو طریقے ہیں اس کو بنانے کے، ایک ڈائنامک ریم ہے اور دوسرا اسٹیٹک ریم ہے۔ ڈائنامک ریم جو ہے کیا ہوتا ہے اس میں کہ آل ڈائنامک ریم چپس ہیو ٹو نیڈ اے پرماننٹ ریفریش ایوری فیو ملی سیکنڈس بائی رائٹنگ دی ڈیٹا ٹو دی ماڈیول۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ریم ہے ڈائنامک ریم، اس کے اندر جب ڈیٹا لکھا جاتا ہے تو اس کو ہر چند ملی سیکنڈ کے بعد ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈائنامک ریم کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس ڈیٹا کو ہر کچھ ملی سیکنڈز کے بعد ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا جی، اب ہر کچھ ملی سیکنڈز کے بعد ڈی ریم کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہے اس کو ریفریش کریں تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو پاور کا خرچ ہوگا اور ایک ریم کے کام کرنے کی رفتار جو ہے اس پر اثر پڑے گا، تو اس لیے ڈی ریم جو ہے یہ کام یا اس کا کام کرنے کی رفتار جو ہے وہ اسٹیٹک ریم سے کم ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ پاور بھی زیادہ خرچ کرتی ہے۔ جبکہ اسٹیٹک ریم جو ہے اس میں ہمیں بار بار ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ریفریشنگ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈیٹا جو ہے وہ اسٹیٹک رہتا ہے، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس جو اسٹیٹک ریم ہے اس میں کام کرنے کی رفتار جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت ڈی ریم کے۔ اچھا جی، ڈی ریم اور ایس ریم ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے روم، ریڈ اونلی میموری، نام سے ظاہر ہے روم ہے ریڈ اونلی میموری کی ایسی میموری جس کو صرف پڑھا جا سکے اور اس میں نہ ہی تبدیلی کی جا سکے اور نہ ہی اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کی جا سکے، نہ ہی کوئی چیز شامل کی جا سکے، اس میموری کو ہم کہتے ہیں روم، ریڈ اونلی میموری۔ ریڈ اونلی میموری از اے ٹائپ آف اسٹوریج میڈیم دیٹ پرماننٹلی اسٹورز ڈیٹا آن پرسنل کمپیوٹر، کہ پرسنل کمپیوٹر پر ڈیٹا کو پرماننٹ اسٹور کرنے کے لیے ایک قسم کی میموری استعمال ہوتی ہے جس کو ریڈ اونلی میموری کہتے ہیں۔ اچھا جی، بات اوپر ہوئی ہے پرائمری میموری کی اور سیکنڈری میموری کی، پھر ہم نے ریم اور ہارڈ ڈسک کی بات کی۔ تو جب ہمارے پاس ریم اور ہارڈ ڈسک وغیرہ کمپیوٹر میں انسٹال ہے تو پھر ہمیں رام کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں جی، رام کی ضرورت اس لیے پڑی کہ نام سے ظاہر ہے ریڈ اونلی میموری ہے کہ اس میں پہلے سے جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا، نیا ڈیٹا شامل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس طرح کا کون سا ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ جس کو نہ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے نہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑے؟ ہاں جی، تو وہ ڈیٹا ہوتا ہے کمپیوٹر کو سٹارٹ کرنے والی جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں بوٹنگ پروسیس۔ کمپیوٹر کے بوٹنگ پروسیس کی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری رام کے اندر پڑی ہوتی ہے، ریڈ اونلی میموری کے اندر پڑی ہوتی ہے، اور وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہے کہ اس میں نہ ہی کوئی تبدیلی کی جا سکے اور نہ ہی اس کو ڈیلیٹ کیا جا سکے۔
کیونکہ ظاہر ہے اگر اس میں تبدیلی ہو جائے گی تو کمپیوٹر سسٹم کے آن ہونے کا یا چلنے کا کام جو متاثر ہوگا، یا اگر وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو کمپیوٹر سسٹم صحیح طرح کام نہیں کرے گا، چلے گا نہیں۔ اچھا جی، یہ رام ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کیش میموری۔ Cache memory is a small size type of volatile computer memory that provides high speed data access to a processor and store frequently used computer programs, applications and data. Cache memory وہی میموری ہے جو اوپر ہم نے سی پی یو کے رجسٹرز کی بات کی ہے کہ یہی کیش میموری ان رجسٹرز کے طور پر استعمال ہوتی ہے جو سی پی یو کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پرائمری میموری کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے سیکنڈری میموری۔ سیکنڈری میموری کی اگر بات کریں تو اس میں میگنیٹک ٹیپ استعمال ہوتی تھی، جو پرانے وی سی آر ٹائپ جو وی سی آر پلیئرز ہوتے تھے اس کے اندر میگنیٹک ٹیپ یا ریل جس کو آپ اپنے زبان میں ہم کہتے ہیں وہ استعمال ہوتی ہے۔ میگنیٹک ٹیپ از ون آف دی اولڈسٹ ٹیکنالوجی آف الیکٹرانک ڈیٹا اسٹوریج۔ دی ٹیپ ہیز لارجلی بین ڈسپلیڈ ایز اے پرائمری اینڈ بیک اپ اسٹوریج میڈیم۔ ہارڈ ڈسک کی بات کریں، ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے بڑی ڈیوائس ہے اور زیادہ تر استعمال یہی ہوتی ہے۔ آج کل کی جو ٹیکنیک ہے اس میں ہارڈ ڈسک استعمال ہوتی ہے، میگنیٹک ٹیپ کا استعمال بہت زیادہ کم ہو گیا، بلکہ ختم ہی ہو گیا۔ دی ہارڈ ڈسک واز کریٹڈ ان 1953 بائی انجینئرز ایٹ IBM who wanted to find a way to provide random access to high capacities of data at a low cost۔ ڈیٹا کی زیادہ اسٹوریج گنجائش اور لو کاسٹ پر ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے ایک ایسی ڈیوائس بنائی گئی آئی بی ایم کمپنی میں 1953 میں، جس کو ہارڈ ڈسک کا نام دیا گیا، جو کہ ڈیٹا کو رینڈملی ایکسیس کرنے میں مدد دے سکے۔ اس کے بعد سی ڈی ہے، کمپیکٹ ڈسک۔ عام طور پر ہم استعمال کرتے رہے سافٹ ویئرس کے لیے یا ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے سی ڈیز استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ آڈیو یا ویڈیو ڈیٹا یا سافٹ ویئرس جو ہیں ان کو اسٹور کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کمپیکٹ ڈسک۔ A compact disk is a portable storage medium that can be used to record, store and play back audio, video and other data in digital form. پورٹیبل کا نام آیا ہے۔ پورٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے وہ تمام آلات جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے جا سکیں ان کو کہتے ہیں پورٹیبل۔ تو سی ڈی جو ہے اس کو ایک جگہ سے ریکارڈ کر کے اس میں چاہے وہ ڈیٹا آڈیو ہو، ویڈیو ہو یا سسٹم کا ڈیٹا ہو، جو بھی ہو، اس کو اسٹور کر کے ریکارڈ کر کے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں پورٹیبل۔ اس کے علاوہ ڈی وی ڈی ہے، یہ بھی سی ڈی کی طرح کی ایک ڈسک ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک کس کو کہتے ہیں؟ ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک۔ ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک جو ہے اس میں اور سی ڈی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک میں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، باقی اس کا کام بھی تقریباً سی ڈی کی طرح کا ہی ہے۔ ڈی وی ڈی از این آپٹیکل ڈسک ٹیکنالوجی ود اے 4.7 گیگا بائٹ اسٹوریج کیپیسٹی۔ جو سی ڈی ہے اس میں تقریباً 700 میگا بائٹ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہوتا ہے، جبکہ ڈی وی ڈی کے اندر 4.7 گیگا بائٹ ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، اور اس کے ایک سنگل سائٹ پہ، جو کہ 133 منٹ کی مووی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 4.7 گیگا بائٹ ڈیٹا 133 منٹ کی مووی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو ہمارا ہو گیا اسٹوریج اسٹوریج جو ہے وہ ہم نے کور کر لیا۔ اسٹوریج میں ہم نے دیکھا کہ مین میموری اور سیکنڈری میموری اس کے دو اس کے حصے ہیں، پرائمری اور سیکنڈری میموری۔ پھر پرائمری میموری کے آگے حصے دیکھیے ریم، روم اور کیش میموری۔ اسی طرح سیکنڈری میموری کے میگنیٹک ٹیپ، ہارڈ ڈسک، سی ڈی اور ڈی وی ڈی ڈیوائسز جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی۔ اچھا جی، ان کے علاوہ بھی کمپیوٹر میں کچھ آلات یا ڈیوائسز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی یہاں ایک بڑی جو ڈیوائس ہے، یہاں آلات میں شامل ہے، وہ ہے کمپیوٹر بس۔ کمپیوٹر بس کیا ہے؟ کمپیوٹر بس کیبلز کا سیٹ ہے، تاروں کا سیٹ ہے، جو کہ ڈیٹا، ہدایات اور جو ایڈریس ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو سی پی یو کی سے لے کر ریم، رام، ان پٹ آؤٹ پٹ آلات اور باقی جتنے بھی پیریفرل آلات کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تک ڈیٹا کو
پہنچانے کے لیے، ایڈریس کو پہنچانے کے لیے اور کنٹرول سگنلز کو پہنچانے کے لیے استعمال ہونے والی جتنے بھی کیبلز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر بس یا سسٹم بس۔ اس کی تعریف دیکھیں، اے بس ان کمپیوٹنگ از اے سیٹ آف فزیکل کنیکشنز، cables, printed circuits, etc., which can be shared by multiple hardware components in order to communicate with one another۔ کہ کمپیوٹر بس کیا ہے؟ کمپیوٹر بس ایک فزیکل کنیکشن ہے کیبلز کا، تاروں کا، جو کہ مختلف ہارڈ ویئر کمپوننٹ کو آپس میں ملانے کے لیے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں دیکھیں کہ سی پی یو ہے ایک طرف، اور اس میں سے 3 قسم کی بسز جو ہے وہ نکل رہی ہیں، اور وہ تینوں قسم کی بسز آگے ریم کے ساتھ اور رام کے ساتھ، ان پٹ آؤٹ پٹ آلات کے ساتھ اور باقی جتنے بھی آلات ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ اس میں اگر پیلے رنگ کی جو یلو رنگ کی بس ہے اس کو دیکھیں تو یہ ایڈریس کی معلومات لے جانے کے لیے کہ کہاں پہ ڈیٹا سٹور کرنا ہے یا کہاں سے ڈیٹا وصول کرنا ہے اس کی معلومات لے جاتی ہیں۔ ڈیٹا بس جو ہے وہ ڈیٹا کو اٹھا کر سی پی یو کے پاس یا ریم کے پاس یا ان پٹ آؤٹ پٹ آلات کے پاس لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح کنٹرول بس جو ہے وہ کنٹرول کے سگنل جو ہے وہ سی پی یو سے باقی آلات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ بس سسٹم یا کمپیوٹر بس جو ہے یہ کہلاتا ہے۔ ان کی تعریفیں دیکھ لیں۔ ایڈریس بس، دی ایڈریس بس sometimes called the memory bus transports memory addresses which the processor wants to access in order to read or write data. It is a unidirectional bus۔ ایڈریس بس جو ہے اس کی ڈیٹا لے جانے کی جو سگنل ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، کیونکہ ایڈریس جو ہے وہ سی پی یو نے بتانا ہوتا ہے کہ کہاں سے ڈیٹا اٹھانا ہے یا کہاں پہ جا کے ڈیٹا رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری طرف سے اس کے اندر ڈیٹا نہیں، جو سگنل ہیں وہ نہیں آتے، صرف سی پی یو کی طرف سے یہ سگنل جاری ہوتے ہیں ایڈریس بس پر، تو اس لیے اس کو یونی ڈائریکشنل بس بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا بس جو ہے، ڈیٹا بس ٹرانسفرز instructions coming from or going to the processor, it is bidirectional bus۔ ڈیٹا بس جو ہے وہ ڈیٹا کو سی پی یو کی طرف یا سی پی یو سے ڈیٹا کو اٹھا کر میموری کی طرف لے کے جاتی ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ آلات کی طرف لے کے جاتی ہے، تو اس طرح یہ 2 سمتی بس کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کنٹرول بس ہے، یہ کنٹرول سگنلز کو جو سی پی یو کنٹرول سگنل جنریٹ کرتا ہے اس کو لے کے جاتی ہے باقی آلات کی طرف۔ دی کنٹرول بس or command bus transports orders and synchronization signals coming from the control unit and traveling to all other hardware components. It is bidirectional bus as it also transmits responsive signals from the hardware۔ کنٹرول بس جو ہے وہ سی پی یو کے کنٹرول سگنل لے کے جاتی ہے باقی ہارڈ ویئر کے آلات کی طرف، اور باقی ہارڈ ویئر کے آلات کا جواب یا رسپانس جو ہے وہ سی پی یو کی طرف لے کے آتی ہے۔ اس طرح یہ بائی ڈائریکشنل یا 2 سمتی بس کہلاتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور ٹاپک ہمارے سامنے ہے کمپیوٹر پورٹس کا۔ یہ بھی کمپیوٹر کے آلات میں شامل ہیں، کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کے اندر۔ کمپیوٹر پورٹس کیا ہوتی ہیں؟ پورٹس جیسے آپ نے نام سنا ہوگا سی پورٹ، یعنی کہ بندرگاہ جس میں جو باہر سے سامان آتا ہے یا بڑے بڑے جہاز جو ہے وہاں پہ لنگر انداز ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے اصل میں وہ کیا ہے، سمندر اور زمین کے کنیکشن کا ذریعہ یا رابطہ پورٹ۔ اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی کمپیوٹر کا اور کمپیوٹر کے باہر کی دنیا کے رابطے کے لیے کچھ جگہیں مخصوص ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پورٹس، جہاں پہ کیبل کے ذریعے سے باہر کے آلات جو ہے وہ اٹیچ کیے جا سکتے ہیں یا ان کی کمیونیکیشن کروائی جا سکتی ہے۔ اس کی تعریف دیکھیں، اے کمپیوٹر پورٹ از آلسو کالڈ ایز اے کمیونیکیشن پورٹ ایز اٹ از responsible for communication between the computer and its peripheral devices۔ پیریفرل کا نام پھر آ گیا۔ پیریفرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آلات جو کہ تار کے ذریعے سے کہ کمپیوٹر کے ساتھ جوڑے جا سکیں، ان کو پیریفرل آلات کہتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن پورٹ یا کمپیوٹر پورٹ وہ جگہ ہیں جہاں سے پیریفرل آلات کو تار کے ذریعے سے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ ساکٹ کی طرح کے آلات ہوتے ہیں، مختلف شکلوں کے، آپ کو نیچے تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ مختلف شکلوں کے ساکٹ کی طرح کے آلات لگے ہوتے ہیں جن میں سے کیبل کے ذریعے سے کوئی بھی آلہ باہر سے اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ ان کمپیوٹر کمیونیکیشن پورٹس کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 types based on the type of protocol used for communication۔ کمپیوٹرز کے اندر کمیونیکیشن پورٹس جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں سیریل پورٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں پیرالل پورٹ، یعنی کہ جو ڈیٹا کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے
اگر وہ سیریل انداز میں کرنا ہے تو وہ سیریل پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، اور اگر آپ نے پیرالل طریقے سے کر رہے ہیں تو پیرالل پورٹس میں کنیکشن بنے گا۔ ان کی تعریفیں دیکھ لیں۔ اے سیریل پورٹ is an interface through which the peripherals can be connected using a serial protocol which involves the transmission of data one byte at a time over a single communication line. The most common type of serial port is a D-sub-minarets or a D-sub connectors that carry RS-232 signals. اسی طرح parallel port on the other hand is an interface through which the communication between a computer and its peripheral device is in a parallel manner. Data is transmitted in or out in parallel using more than one communication lines or wires. The printer port is an example of parallel port. سیریل پورٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر وہ آلات کمپیوٹر کے ساتھ پیریفرل آلات جوڑے جائیں جو کہ ڈیٹا کو سنگل بائٹ سینڈ کریں یا وصول کریں، ایک وقت میں صرف ایک بائٹ وصول کر سکیں یا سینڈ کر سکیں۔ اسی طرح پیرالل پورٹ کے اندر وہ آلات کمپیوٹر کے پیریفرل آلات اٹیچ کیے جاتے ہیں جو کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈیٹا کو سینڈ یا وصول کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرنٹر جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈیجٹس کو یا بٹس کو سینڈ کرنے یا وصول کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پیرالل پورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس میں ہم نے بہت کچھ کور کیا ہارڈ ویئر کا۔ اگر دیکھیں تو ہارڈ ویئر کے ہم نے ان پٹ آلات سے لے کر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، پھر آؤٹ پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ یونٹ، پھر اسٹوریج کی اور آگے اس کی اقسام، پھر کمپیوٹر بس، سسٹم بس اس کو کہتے ہیں، اور پھر کمپیوٹر پورٹس۔ تقریباً بہت کچھ ہم نے اس لیکچر میں کور کیا ہے۔ امید ہے آپ کو سارے ٹاپکس جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ آگے پڑھیں گے صبح۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔